الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تحاوی شریف کا سبق کلاس عالمیہ سال اول کے لیے اقامت سے متعلق ہے کہ اقامت کے الفاظ کیا دوہرے کلمات ہیں یا اکہرے کلمات ہیں۔ اقامت سے متعلق فرق اسلامیہ میں کل 3 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ آذان کے کلمات دوہرے ہیں، اقامت یعنی تکبیر کے کلمات اکہرے ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آذان کے کلمات تو دوہرے ہیں، اقامت کے کلمات اکہرے ہونے کے ساتھ ساتھ قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار کہا جائے گا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ جیسے آذان کے کلمات دوہرے ہیں ویسے ہی اقامت کے کلمات بھی دوہرے ہیں اور قد قامت الصلاۃ بھی حی علی الفلاح کے بعد 2 بار کہا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ 3 کل موقف ہیں اقامت سے متعلق۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اقامت کے کلمات اکہرے ہیں اور قد قامت الصلاۃ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اذان میں کلمات جوڑا ہیں اور اقامت میں ایک بار ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ دلیل ہوئی کہ اقامت کے کلمات ایک بار ہیں اور قد قامت الصلاۃ بھی نہیں ہے۔ جیسے آذان ہے ویسے ہی اقامت ہے، سوائے اس کے کہ آذان میں جوڑا کلمات بولے جاتے ہیں اور اقامت میں ایک بار۔ اور اب کچھ مخصوص طبقہ لوگوں کا ہے جو اس روایت کے مطابق اقامت پڑھتے ہیں، اور ان کی ساتھ میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آذان بھی اقامت ہی، آذان کا حصہ ہی ہے اقامت بھی۔ تو جیسے آذان میں کچھ کلمات ابتدا میں آئیں اور کچھ آخر میں آئیں، 2 جگہ ایک جیسے کلمات آئیں، تو جب دوسری جگہ آتے ہیں تو پہلوں سے نصف ہو کے آتے ہیں۔ پہلے اللہ اکبر 4 بار ہے تو آذان کے اینڈ میں 2 بار جا کے آتا ہے۔ شروع میں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار ہے تو اینڈ میں لا الہ الا اللہ 1 بار آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اقامت بھی آذان کا ہی ایک حصہ ہے، تو آذان میں جوڑا کلمات ہیں، تو اسی اصول کے تحت اقامت میں ایک بار کلمات ہیں۔ یہ ان کا قیاسی دلیل بھی ہے۔ دوسرا موقف جو ہے وہ کہتے ہیں اقامت کے کلمات تو ہیں اکہرے، لیکن قد قامت الصلاۃ یہ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار ہے، یہ اقامت میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ شامل ہے۔ یہ دوسرا موقف ہے، تاکہ آذان اور اقامت میں فرق رہے کہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ آذان میں نہیں ہیں، اقامت میں ہیں۔ یہ دوسرا مذہب ہے۔ تیسرا بڑا مذہب اور احناف کا موقف جو امت میں سب سے زیادہ فالویبل ہے، ان کا یہ ہے کہ جیسے آذان کے کلمات جوڑا ہیں ویسے ہی اقامت کے کلمات بھی جوڑا ہیں، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ ہے۔ اب ان کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو پہلے 2 مذاہب والوں کے رد میں ہے، وہ یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آذان کا حصہ ہی اقامت ہے اور وہاں جوڑا کلمات ہیں تو یہاں اکہرے کلمات ہوں گے، ایک بار ہوں گے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جناب تھوڑا غور فرمائیں، اگر یہ حصہ ہی ہوتے تو آذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ 1 بار آتا ہے، آذان کے آخر میں اللہ اکبر 2 بار آتا ہے، تو اسی طرح 2 بار اقامت میں بھی آخر میں آتا ہے۔ پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اقامت میں 1 بار اللہ اکبر آئے، تو ایسا حالانکہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ قیاس کا اصول آذان کے لیے ہے، اقامت کے لیے وہ اصول نہیں ہے، غلط جگہ آپ نے اس کا امپلیمنٹ کر دیا۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ آذان میں جوڑا کلمات اور اقامت میں کہہ رہے حضرت بلال سے آپ روایت لے رہے ہیں، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے
کہ حضور کے وصال کے بعد بھی آپ اقامت جوڑا جوڑا کلمات کے ساتھ ہی کہتے رہے ہیں. تو جب ایک راوی کا بیان اور ہو پھر عمل اور ہو، یعنی دو مختلف اعمال ہوں، تو پھر عمل والی بات قابل تقلید اور فالویبل ہوتی ہے کہ اگر اس راوی کے نزدیک وہ پہلی کئی بات ہی اگر زیادہ معتبر ہوتی تو لا محالہ اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا تھا. تو عمل کا خلاف ہونا ہی بتاتا ہے کہ جناب جس پر عمل کیا جا رہا ہے معتبر قول ان کے نزدیک وہی ہے. ایک دلیل تو حضرت بلال سے دوہرے کلمات کے ساتھ اقامت منقول ہے. دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جس راوی کی روایت دو مفہوم پہ آ جائے اس کو آپ موقوف کر دیں، پھر کسی تیسری روایت کو لیں، وہ جس قول کے ساتھ مل جائے اس کو ترجیح دے دیں. تو اقامت کے دوہرے کلمات پہ حضرت سلمہ بن اکوا، حضرت صوبان، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اقامت کے دوہرے کلمات ہی ارشاد فرمائے ہیں. تو پھر ان کے قول کو حضرت بلال کے عمل والے قول سے ملائیں تو اقامت کے کلمات گویا کہ دوہرے کلمات ہیں. اور ساتھ یہ کہ جو انہوں نے کہا اقامت اذان کا حصہ ہے، تو اذان الگ عمل ہے، اقامت الگ عمل ہے، وہ مستقل عمل الگ ہے، یہ مستقل عمل الگ ہے. تو گویا اقامت کے کلمات بھی دوہرے ہیں اور اذان کے کلمات بھی دوہرے ہیں. فیصلہ کن روایت اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلی بار اذان اور اقامت سنی ہے، کہ جب صحابہ پریشان تھے کہ نماز کے لیے بلایا کیسے جائے، ناقوس بجائے جائیں، آگ جلائی جائے، کیسے بلایا جائے. وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، خواب دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، 2 سبز چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، ان کے گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اس نے اذان والے جو کلمات ہیں یہ سارے کلمات اس نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے ہیں جیسے اذان پڑھی جاتی ہے. پھر وہ دیوار پہ بیٹھ گئے، دوبارہ اٹھے، یہی کلمات انہوں نے جلدی جلدی پڑھ دیے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے اور جلدی سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ عمل حضور کو عرض کیا. حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رہنمائی فرما دی. تو یہ جناب جن سے اقامت اور اذان کی ابتدا ہوئی ہے انہوں نے اکہرے کلمات نہیں سکھائے، انہوں نے دوہرے کلمات ہی سکھائے ہیں. تو جیسے اذان انہوں نے دوہرے کلمات کے ساتھ سکھائی ہے، اقامت بھی انہوں نے دوہرے کلمات کے ساتھ ہی سکھائی ہے. تو یہی احناف کا موقف ہے کہ اذان کی طرح اقامت میں بھی دوہرے کلمات کہے جائیں. ہاں قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ پڑھی جائے گی اور اس طرح سے اقامت مکمل ہو جاتی ہے.